پڑھنے والے محمد کی ذات پہ کافی بڑا مجمع ہے لیکن آواز کم ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان، منتظمین، معاونین، بالخصوص برادر عزیز ذاکر حسین ابن علی جناب سید اقبال شاہ صاحب، خالق کونین ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ خرجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا، اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، مقروض ہوں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی سیدزادہ نے خود ہی میرا اعلان کیا، مجھے ممبر پہ آنے کی دعوت دی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، خالق ان کو سلامت رکھے، ان کا بڑا پن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے۔ جی بسم اللہ۔ کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، لیکن خیرات باب علم کی ہے۔ دل چاہے تو نوازیے گا، جبر کر کے کبھی نہیں پڑھا، لڑ جھگڑ کے کبھی نہیں پڑھا۔ آپ کا بیٹھ جانا عبادت، آپ کا تھوڑا سا بول دینا عبادت، حوصلہ افزائی کرنا عبادت۔ پہلا فکر عرض کروں گا تو پتہ چل جائے گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ جس کا ایک تبسم 71 تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ بابا جی، بسم اللہ جی، صادق شاہ مولا تیری زندگی کرے، بسم اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت۔ کمال کر دیا، میں سمجھے تھکے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ، لیکن بہت اچھا آپ نے استقبال کیا فضائل آل محمد کا۔ بس دل چاہا کہ میں دو چار مصرے، چونکہ یہ دعا کا وقت ہوتا ہے اور یہ استجاب کا اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں نے باب الحوائج کے فضائل پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جس کا ایک تبسم، میں فکرہ بدل رہا ہوں اور ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جھکا ہوا سر ہے، میں معرفت سے پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی چھوٹا لفظ ممبر سے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، داد کے لیے کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، چونکہ یہ مقام اور مرتبہ، منزلیں، یہ سردار بہت بڑے، آستانے بہت بڑے، دربار بہت بڑے، ہم بہت معمولی سے نوکر ہیں۔ میں لفظ شناسی کا قائل ہوں اور لفظ کی حرمت کا میں انتہائی قائل ہوں، اس لیے جو بھی لفظ بولوں گا، جو بھی حرف بولوں گا، وہ پوری حرمت کے ساتھ میں ادا کروں گا۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ بابا جی ایک لفظ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ فکرہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ کربلا گاہ میں شاہ 7 محرم میرے والد گرامی شہید راہ ولایت و حسینیت حماد اہل بیت سید محسن نقوی قبلہ علی اللہ مقامہ نے فکرہ پڑھا، پتہ نہیں نعرے کہاں تک پہنچے۔ انہوں نے فرمایا چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، مقام سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے، 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے وہ اصغر ہوتا ہے۔ بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہنا کو دلیری بہادری۔
تمہاری زندگی ہوئی، تم جیو، تم سلامت ہو۔ میں بسم اللہ کرا چہروں کی رونق سلامت رہے، مودت آباد رہے، دلوں میں مودت میں اضافہ ہوتا رہے۔ یا علی یا 9 لاکھ کے لشکر پر بسم اللہ آخری حملہ بادشاہ حسین جس سے کرا اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ ایک شعر ہے 200 سال پرانا شعر، میں نے صرف ایک حرف تبدیل کیا ہے اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ دیواریں بول پڑتی۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ یار بولا کرو ذکر میں، بولنا نہیں تو پھر کب بولنا؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے۔ ماہ رمضان کی 19 ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں بسم اللہ جی۔ ماہ رمضان کی بسم اللہ جی، ماہ رمضان کی 19 اور آج کے دن کا روزہ بڑا اہم ہے۔ سارے ماشاءاللہ اس وقت پتہ نہیں کتنا عاجر سمیٹ رہے ہو، مجھے اندازہ نہیں، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو آپ تک پڑھا اسے ایک پلڑے میں رکھیے، جو فکرہ آپ پڑھ رہا ہوں بابا جی اسے ایک پلڑے میں رکھیے، تولیے گا، اگر دل چاہے تو پھر بولیے گا۔ مقام اور مرتبہ سمجھنا ہو تو ایک فکرہ کافی، پوری زندگی یاد رہے گا۔ یہ سیدزادہ کا وعدہ ہے، میں بجاڑ والے میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، بجاڑ میں کھڑے ہو کے، کہ انشاءاللہ یہ فکرہ آپ کو اگلے سال کی اس دن تک تو یاد رہے گا۔ جانتے ہو مقام اور مرتبہ شہزادے کا کیا ہے؟ پہلی اور آخری ہستی ہے کائنات کی شہزادہ علی اصغر۔ جب دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے۔ جو اب نہیں بولا وہ نہیں آیا، جو اب بھی نہیں بولا وہ نہیں آیا۔ اللہ تمہیں آباد رکھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں، بول میں بسم اللہ، میں پھر پڑھ بسم اللہ۔ کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی جان، خالق آپ کو سلامت رکھا۔ ہمارے لیے باب الحوائج ہے، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہو، اس کے فضائل میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کی فضائل کی کیا حد ہے مجھے کیا معلوم، کیا ابتدا ہے مجھے کیا معلوم۔ ان کی چوکھٹ پہ ستارہ اتر جائے تو آسمان پر سب سے زیادہ روشن وہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ اترے بابا جی۔ تو جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہو، بھائی نے مجھے یہ داد بھی دی ہے، دعا بھی دی، اور اس نے کہا فکر دوبارہ پڑھنا۔ جب دنیا میں تشریف لایا شہزادہ، منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں میں مولا کی قسم آپ کو یہ جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں، جو تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن اتنا ماشاءاللہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ میرا بچپن تھا، میں نے والد گرامی کا شعر سنا تھا شہزادے کی شان میں ڈیرہ غازی خان میں، ماتمی جلوس میں بابا جی، ماتمی ہاتھ فضا میں اٹھ گئے تھے۔ شعر میں قوت اور طاقت ہی اتنی تھی، 2 مصرعیں تقریباً 10 کتابوں کے برابر، تقریباً 10 کتابوں کے برابر۔ مولا کی قسم مجھے شعر فہمی آتی ہے، میں شعر کی رمز کو سمجھتا ہوں کہ شعر میں ہونا کیا چاہیے۔ پہلے مصرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم، دعا کرنی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مولا زندگی کری۔ دیکھیے شعر میں نا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ دل بولتا ہے، اور میں ایسے ہی اشعار کو پسند کرتا ہوں جن میں دل میں اترنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، مصرع سمجھیے گا، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ اللہ آپ کا آباد و شاد۔ میں بسم اللہ کرا جی، بڑی نوازش کرتا یا علی یا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ آپ کچھ باتیں من گھڑت پڑھ دیتے اپنی طرف سے اضافی طور پہ داد لینے کے لیے۔ میں نے کہا جی کیا پڑھ دیا ہم نے ایسا پھر؟ انہوں نے کہا جی آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کو بادشاہ حسین نے اجازت نہیں دی
میدان میں جا کے لڑنے کی، کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا جی یہ تو میں اس پہ پورا 1 گھنٹہ مجلس پڑھ سکتا ہوں کہ کیوں نہیں دی۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں پورا 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں کہ بادشاہ نے اجازت کیوں نہیں دی۔ کبھی وقت ملا دوبارہ آیا تو پڑھوں گا۔ ابھی میں نے کہا میں ایک شعر میں جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی پڑھیے شعر۔ مولا کی قسم بہت چھوٹا شاعر ہوں، کبھی کبھی کوئی خیرات ایسی مل جاتی جس پہ ناز کرتا ہوں کہ بادشاہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں نے کہا وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ 6 سال کا بچہ بھی ہوگا اس کو بھی سمجھ میں آئے گا عقیل محسن نے کیا پڑھا۔ وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے۔ سنیے مولا کا واسطہ داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، دل میں رکھ کے اگر سنبھال بھی لوگے تب بھی راضی۔ صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا۔ اچھا چلو آپ کی مرضی، اللہ آپ کو آباد رکھے، حسین آپ کو عزت دے، آپ سلامت رہیں بھائی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ وہاں عباس کس لیے لڑتے؟ بلال کاظمی صاحب میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بہت عمدہ شاعر ہیں، لکھنؤ کے۔ ایک مسدس ہے ان کا حضرت عباس علمدار پہ، اس میں ایک شعر ہے مجھے بہت پسند آیا، میں نے فون کر کے ان کو داد دی۔ وہ بڑا اچھا پہلو تھا جسے وہ فضائل میں لے کے آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ مجھے اجازت دیں میدان جانے کی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تو غازی نے فرمایا کہ لڑنا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کن سے؟ ماہ رمضان میں اتنی داد میرے لیے بہت زیادہ ہے، وہ بھی اس وقت جس وقت میں پڑھ رہا ہوں۔ کن سے؟ لشکر سے۔ یہ اس لشکر سے تجھے لڑنے بھیجو تو مولا میں ان کو چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو۔ بادشاہ کیوں چھوڑ دوں؟ سمجھنا آپ نے، بادشاہ کیوں چھوڑ دوں ان کو؟ فرمایا یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر۔ سمجھئے، یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ جو بیدار بیٹھے ہو ذرا ساتھ دیجئے گا، اللہ سلامت رکھے جی، امام حسین آباد و شاد رکھے، آپ جی ہیں آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون تھکا ہوا ہے کون تازہ دم ہے، لیکن آپ کا بیٹھ جانا عبادت، آپ کا یہاں بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے، مولا کی قسم۔ میں بس 2-4 مصرے اور پڑھتا ہوں تاکہ وقت میں ختم کر سکوں۔ میں نے مقام شہزادہ علی اصغر کربلا معلیٰ میں کھڑے ہو کے بھیک مانگی کہ بادشاہ کوئی ایک مصرع ایسا جو خالصتاً میں سمجھوں کہ آپ نے میرے لیے رکھا ہوا تھا، خالصتاً۔ پھر بڑے سردار چھوٹے نوکروں کو نواز ہی دیتے۔ پھر 4 سطریں وہ عطا ہوئیں کہ مجھے پتہ نہیں باہر سے ٹیلی فون بھی آتے رہے، ملک سے باہر سے بھی دعائیں موصول ہوتی رہی۔ وہ 4 سطریں آپ نے سمجھنی ہیں، اس کے بعد 2 یا 3 مسدس اور مصائب کا ایک فکرہ۔ خالق آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کا وقت بالکل ہی ضائع نہیں کرنا ادھر ادھر کی باتوں میں۔ 4 سطریں سنیے جو مجھے باب الحوائج نے مقام علی اصغر پہ وہاں پہ کربلا معلیٰ میں عطا کی۔ کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا۔ بابا جی دعا کرنی ہے، میں خاص طور پہ آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں اس مصرے پہ۔ اس کا 4تھا مصرع جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ میں نے شاعری بڑی پڑھی ہے لیکن یہ خیال میں نے پہلے پڑھا نہیں، اس لیے معافی چاہتا ہوں، کسی نے پڑھا ہو تو وہ مجھے بتا بھی سکتا ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ یہ ذکر کی قسم ہے، یا تو آگے پڑھوں گا نہیں چھوڑ دوں گا، جو سمجھ کے نہ بولا وہ دکھ دے گا۔ تو ایک قطرہ ہے انا ماں کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ اب
اب کوئی سمجھے تو سمجھے، ہر بندہ تو نہیں بولتا۔ میں بسم اللہ کرا، زندگی ہو انشاءاللہ، مولا زندگی کری، بخت کری، مولا آباد رکھی۔ جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، پوری طاقت سے حیدری۔ میں بسم اللہ، مولا آپ کا آباد، یا علی یا علی۔ بس ایک مسدس پڑھنا ہے جی، بسم اللہ، خیر ہو، یا علی یا علی۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے، بس ایک یا دو مسدس، مجھے نہیں معلوم صادق صاحب میں نے کتنے بجے ختم کرنا ہے، 6 بات جی ٹھیک ہو گیا، ایک یا دو مسدس پڑھوں گا، یہ بھی خاص الخاص عطا، خاص الخاص عطا۔ 4 سطریں سنیے، دل چاہے تو دعا کر دیجئے گا۔ یہ میں مولا کی قسم ذکر میں میرا ہاتھ ہے، میں پوری زندگی شکریہ ادا کرتا رہوں تو شاید میرا وہ شکریہ ادا ہی نہ ہو سکے، جتنی بڑی خیرات بادشاہ نے مجھے دے دی۔ شہزادے کا مقام اور مرتبہ 4 مصروں میں، چوتھے مصرے پہ پتھر بولتے ہیں، دیواریں بولتی ہیں، آپ عزادار ہیں، ماہ رمضان کی 19 ہے، گھر چھوڑ کے جو بارگاہ میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی عظیم عبادت میں ہے۔ میرا قد چھوٹا ہے، بات بڑی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کون ہے شہزادہ علیہ السلام؟ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ مولا کی قسم اتنا بڑا میرا دل ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ کافی ذاکرین کو آپ سن چکے اور کافی ذاکرین علماء کو آپ نے سراہا، داد دی، آپ نے بیٹھے رہے مسلسل، اس کے باوجود مجھ جیسے حقیر کو اس انداز سے سننا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ بس یہ چوتھے مصرے پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اس میں بات کھول دوں گا۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ وہ آخری کھڑے ہوئے مومن تک میں نے داد نہ لی تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ نہیں آیا وہ بندہ جس نے اب داد نہیں دی اس کا مقدر۔ اللہ زندگی کرے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ میں بسم اللہ کرا جی، آپ کے چہرے کی مودت ہمیشہ سلامت و آباد رہے، چہروں پر رونق آباد رہے، بسم اللہ، یا علی یا علی۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے، ہائے ہائے، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ میں ہنر 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں۔ لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا۔ کیا کروں، مسئلہ ہے، چھوٹا لفظ پڑھتا نہیں ہوں ممبر سے جب بھی پڑھا شعور کی سطح پہ پڑھا۔ لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ باتیں یاد رکھی جائیں گی کہ عقیل محسن نے کوئی مصرع پڑھا تھا، ویسے مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، دیکھیے معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ مسدس سننے کا، مسدس پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے آپ کی سہل پسندی کی وجہ سے۔ آپ چاہتے ہیں بس شعر پڑھا جائے، ہم اس پہ داد دے دیں، مسدس سنا کر اس میں پورا مضمون ہوتا ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، بہت اچھا ساؤنڈ ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، انگشتری نہیں، میں مصرع پڑھتا ہی تابو جب آپ آمادہ ہوں، میں نے ضائع تھوڑی کرنی ہے، خیرات ہے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ میں صاحبان معرفت اور صاحبان فکر اور صاحبان عقیدہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، پھر چوتھے مصرع پہ توجہ چاہیے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت،
الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ دیکھیے میں ایک مرتبہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، بابا جی آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں تقریباً اپنے شعور کی آخری منزل سے کئی راتیں جاگ کر یہ بھیک لایا ہوں۔ یہ 2 مصرے آپ کے لیے ہیں، میرے لیے تمغہ ہے، اعزاز ہے، پتہ نہیں کتنی بڑی مودت کی میرے لیے نشانی ہے۔ قبر کا سب یہ میرے لیے اجالا ہے، قیامت کا سایہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت، کوئی بندہ چپ رہ گیا دکھ لے گئے، مولا کی قسم دکھ لگے گا مجھے کہ اس نے سنا سمجھا اور نہ بولا۔ انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی حضرت، کیا کیا شہزادے نے ایک لمحے میں، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ بھائی۔ ایک ضرب تبسم سے، ایک ضرب تبسم سے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یا علی یا علی، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ انگشتر یہ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے۔ ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو، جیتے رہو، مولا آپ آباد رکھے۔ میں ختم ہو گیا میرا بیان، یہ میں آخری مسلسل پڑھ رہا ہوں، 2 جملے مصاحب کے پڑھتا ہوں۔ بڑا سوچا میں نے، کئی راتیں میں سوچتا رہا کہ جو لشکر پورا دن پریشان نہ ہوا، وہ شہزادے کے آنے پہ پریشان کیوں؟ دیکھیے جو لشکر 9 لاکھ کا لشکر، تیر و تلواروں سے لیس لشکر، کیوں پریشان ہوا شہزادے کے ایک تبسم؟ کیا نظر آیا آخر لشکر کو؟ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو زندگی سلامتی دے، مولا آپ کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ کیا نظر آیا شہزادے کو؟ آخر لشکر نے کیا دیکھا کہ پریشان ہو گیا؟ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا، کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ سنیے، مر جانا ہے، فنا ہے، پتہ نہیں کب تک زندگی ہے کب تک نہیں ہے۔ کچھ مصرے یاد رکھے جائیں گے، عقیل محسن کا وعدہ ہے ممبر سے۔ غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72۔ پھر لشکر کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آنکھ سے جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی۔ شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے۔ میں پھر پڑھ مولا آپ کی جوانی سلامت ہے۔ تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا، لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آنکھ سے جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، مصاحب کا بہت عمدہ شعر۔ میں نے بہت بڑے بڑے مصاحب خانوں کو سنا ہے، ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے، بچپن سے ذاکری سنی ہے اور بہت توجہ سے سنی ہے۔
میں گجرات کئی سالوں سے اشرا پڑھ رہا ہوں. صادق شاہ صاحب کی مولا زندگی دراز کرے. کافی دیر ہماری گفتگو ہوتی ہے ذاکری پر. قدیمی ذاکروں کو سنا, مصاحب خانوں کو سنا, بہت بڑے بڑے بابا جی مصاحب خانوں کو سنا, لیکن میں نے مصاحب کا ایسا شعر نہیں پڑھا آج تک. پتہ نہیں کوئی آنکھ ہو جو رہ جائے, ورنہ وضو ہو جاتا ہے. آیتیں دو ہیں, آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. مجھے نہیں معلوم بابا جی آپ کا سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا شعر, مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ شعر آپ نے سن لیا تو مولا کی قسم آپ کو یاد رہ جائے گا. آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں, ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. کبھی نہ روبو کسی غم میں نہ روبو. شام ڈھل رہی تھی, شام ہو رہی تھی, تو میں نے سوچا چلیں دعائیں قبول ہو جائیں. دو چار فکرے مصائب کے مولا سید زادے کی محنت قبول کرے. جی میں بسم اللہ. آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان, ایک ہے میدان ایک شام کے زندہ. میں نے یہ پچھلے دنوں سال پہلے موجیاں والے یہ فکرہ پڑھا تھا, پتہ نہیں کتنا گریا ہوا. آپ وہاں پہ موجود تھے. ابھی غیور صابر بھائی کی مجلس تھی بیہل میں. جی بسم اللہ. جی بیہل میں مجلس تھی, وہاں پر یہ فکرہ پڑھا. میں پڑھ کے چلا آیا. مولا زندگی دراز کرے سید نجم الحسن نوتک صاحب کی. دو تین ذاکرین کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ فکرہ وہ بس ہوگی, مجلس ہوگی وہاں پہ. یہ فکرہ پاک بی بی نے مجھے عطا کیا. یہ سب سے پہلے پاکستان میں نے پڑھا, سب سے پہلے مجھے عطا. میں اس قابل نہیں ہوں بابا جی. فکرہ دیکھیے مصائب, پتہ نہیں کتنا بڑا مصائب اس میں ہے, مجھے نہیں معلوم. یہ ان کا گریہ بتائے گا. 8 ربیع الاول میں پڑھنے پہنچا یہاں پہ امامیہ کالونی لاہور میں. مجھے حافظ صاحب کے بیٹے رضی نے کہا کہ جی قبلہ آپ آخری ذاکر ہیں تو آپ نے واپسی مدینہ پڑھنا ہے, کہ سید اجڑ کے مدینے واپس کیسے آئے. بابا جی میں نے ایک فکرہ پڑھا, اس کے بعد نہ انہوں نے پڑھنے دیا نہ میں پڑھ سکا. مجلس تمام ہو گئی, ماتمداری ہو گئی. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے. کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. امیر ہوگا وہ بندہ جس کی ہائے نہ نکلی ہو, کوئی بڑا آدمی ہوگا جس کا گریہ نہ. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, مولا آباد رکھنے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے, مولا تمہیں ہمیشہ. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, میں پھر پڑھتا ہوں. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. یہ قبولیت عزا ہے, میرا کوئی کمال نہیں, یہ فرش عزا کی قبولیت ہے. میں نے کہا واپسی پہ رونے کے لیے ایک فکرہ کافی. کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل جس معصومہ نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. میں بسم اللہ کر رہا. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کر. جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا. اچھا یہ میں اپنے عقیدے سے پڑھتا ہوں. میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا. ابھی تک مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پایا کہ معصومہ اتنا کیوں پوچھتی تھی گھر کا. کیونکہ چھوٹی اولاد ہے, خاص طور پہ جس گھر میں 4 سال کی بہن اور 23 سال کا بھائی ہے. میں اس کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں. میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا معصومہ اپنے لیے پوچھتی تھی یا بھائی کے لیے.
کیونکہ پوچھتی تب تھی جب کوئی سجاد کو تازیانہ مارتا، کہتی سجاد گھر کب جائیں گے۔ جب کوئی سجاد کے زنجیر ہلاتا، کہتی سجاد گھر کب جائیں گے۔ جب کوئی بھی ظلم کرتا رو کے کہتی سجاد گھر کب جائیں۔ بسم اللہ، نہیں پتا کہ اپنے لیے پوچھتی تھی۔ حوصلہ ٹھیک ہے، زیادہ حوصلہ مولا زندگی کرنا۔ آج تک مجھ سے فیصلہ نہیں ہوا کہ بھائی کے زخم دیکھ کے کہتی تھی یا اپنے دکھوں کو دیکھ کے کہتی تھی سجاد میں بسم اللہ کرا پھر پڑھتا ہوں۔ یہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، پوچھتی تب ہی تھی جب بھائی پہ کوئی ظلم کرتا۔ بازار شام میں کئی مرتبہ پوچھا، کئی مرتبہ۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، مجھے قسم ہے ممبر کی، غلط پڑھوں مجھے اگلی سانس نصیب نہ ہو۔ یہ تو کوئی مومن سوچ ہی نہیں سکتا کہ امام چہارم کی کوئی بھی نماز اول وقت میں ادا نہ ہو سکی ہو۔ بازار شام میں جب آذان ہوئی، امام سجاد نے نماز کا ارادہ کیا، قافلہ رکنے لگا۔ اس وقت زجر ابن قیس نے کہا قافلہ چلاؤ۔ شمر نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ ظالم نے کہا نماز نہ پڑھنے دو۔ ملعون نے توق میں ہاتھ ڈال کے کھینچا۔ سکینہ نے بھائی کی حالت دیکھ کے کہا سجاد گھر کب جائیں گے، سجاد کب تک قید میں ہے، سجاد تم بسم اللہ بسم اللہ۔ حوصلہ کے لمحے کا کوئی کام نہ دیکھو یار، مولا آپ کا ماتم پرسہ قبول کرے، امام زمانہ آپ کا غم قبول کرے، مولا آپ کو اجر عظیم سے نوازے، بیٹیوں پہ سکھ دیکھو، اولاد کو سکھ۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ میں اپنے عقیدے سے پڑھنے کا، میں آج تک مرشد فیصلہ نہیں کر سکا، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ بہت پیاری ہوتی ہیں 4 سال کی بہنیں، بہت پیاری ہوتی ہیں 4 سال کی بیٹیاں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے بھائی کو، 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دے، بندوقیں نکل آتی ہیں۔ حوصلہ امام سجاد کا میں پڑھ نہیں سکتا، ایک فکرہ لازمی پڑھتا ہوں۔ جب سید واپس آیا نا مدینے، جب بھی کوئی غلام ملنے آتا تھا، مولا آپ خون روتے ہیں، مولا آپ کی تلیاں زخمی ہیں، مولا آپ بہت تھک گئے ہیں، مولا آپ بیمار رہتے ہیں، مولا آپ کا خون کافی چڑھ چکا ہے، مولا آپ نحیف ہو گئے ہیں، مولا اتنا کیوں روتے ہیں، مولا اتنا کیوں روتے ہیں۔ آواز غامی ایسے تھے، اچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ رو کے کہتے تھے بہن کے سوال کھا گئے، ہائے ہائے، رو کے کہتے تھے بہن کے سوالوں نے رلایا۔ ابن منذر ایک صحابی ہے، روتے ہوئے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا 4تھا دن ہے میں پوچھ رہا ہوں سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ آپ فرماتے ہیں بہن کے سوالوں نے۔ مولا کربلا کے دکھ کام تو نہیں تھے؟ فرمایا کام نہیں تھے۔ اکبر کی برچھی، چچا کے بازو، قاسم کے ٹکڑے، باپ کا سجدہ، خیموں کا لٹنا، بازاروں کی منزلیں آسان تو نہیں تھی؟ فرمایا نہیں تھی۔ پھر کیوں کہتے ہیں سب سے زیادہ بہن کے سوالوں نے رلایا؟ آوازی آپ امام وقت ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، چھوٹا سا غلام ہوں، ایک سوال تو سنا بہن کا تاکہ میری زندگی کی عبادت کا سامان ہو جائے۔ ابن منذر برداشت کر سکتا ہے تو سن، اب تک جس نے ماتم نہ کیا ہو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر دل بن جائے تو سینہ پیارا نہ کرنا۔ امام سجاد تڑپ کے اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے۔ آوازی ابن منذر اگر یوں نہ پوچھتا میں کبھی نہ بتاتا، پوچھا ہے تو پھر سن لے۔ شام کا بازار تھا، شام کی بھیڑ تھی، پتھروں کی بارش تھی، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، بدماشوں کا ہجوم تھا، ننگے سر میری مائیں تھی، ننگے سر میری پھپھیاں تھیں۔ اچانک شام کے بازار میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے مڑ کے دیکھا، میری 4 سال کی یتیم بہن، گلے میں تنگ رسی تھی، کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد بھائی ایک منت کرنے آئی ہوں۔ کہے بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد میری منت ہے اس شمر سے کہے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا نہ دے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے
سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے حوصلہ. اس کے ہاتھ پکڑ لینا, اس کے ہاتھ پکڑ لینا بھائی. میں بسم اللہ. حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ, کوئی نہیں مر جاتا تو بسم اللہ جی. حوصلہ میرا بیٹا, حوصلہ. مولا زندگی کرے انشاءاللہ, کوئی غم نہ دیکھو سوائے ایک لمحے کا حوصلہ. ایک لمحے, میں 2 جملے پڑھنے, زیادہ نہیں پڑھنا, میں 2 جملے پڑھتا ہوں. مولا کی قسم میرا اپنا کلیجہ کہاں پر ہے, جو ماحول بن گیا ہے بڑا عجیب ماحول ہے. پتہ نہیں میں آگے پڑھوں گا کیسے تو سنے گا کیسے. کربلا سے شام تک میری پوری ذمہ داری ہے ایک ذمہ دار خطیب اور ذاکر کے سامنے پڑھ لیں. کربلا سے بابا جی شام تک, پھر سن لے کربلا سے شام تک, پھر سن لے کربلا سے شام تک. 1600 میل, پتھروں کی بارش, خیموں کا لٹنا, چادروں کا اترنا. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا, تیری مرضی ہے. کہیں نہیں بولا حسین کا بیٹا. ایسا کوئی صبر ہے سید کا. اور یہ فکرہ میرا دل پہ لکھیے گا, صبر امام سجاد کوئی نہیں پڑھ سکتا, صرف اللہ جانتا ہے کہ کتنا بڑا صابر ہے حسین کا بیٹا. کربلا سے شام تک جتنے ظلم ہوئے وہ چپ رہا, خیمے جل گئے خاموش رہا, چادریں چھن گئی خاموش رہا, ہتھ کڑیاں پہنی نہیں بولا, بیڑیاں پہنی نہیں بولا, کوفہ کے بازار میں چپ رہا, ابن زیاد کی پیشی چپ رہا, اسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا, سنگریزوں سے پاؤں زخمی ہوئے چپ ہوا, تازیانے لگتے رہے نہیں بولا, ظلم ہوتے رہے نہیں بولا, پانی نہیں ملا نہیں بولا, آ گیا شام کا خونی بازار سید نہیں بولا, پتھروں کی باتیرہ کے پتھر کا کلیجہ نہیں, پتھروں کی بارش سید نہیں بولا. 15 آذانیں ناچنے والوں کے ہجوم میں علی کی عزت دار بیٹی نے سنی, سجاد نہیں بولا. بولا تو بولا کہاں, تجھے ایک فکرہ پڑھ کے سناتا ہوں اور اسی پہ دعا دیتا ہوں. آ گیا یزید کا دربار, ظالم بیٹھا ہے تخت پہ, سامنے کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں, غلط پڑھوں موت آ جائے. سب سے آگے بی بی فضہ, فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیوں کے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ. حالت کیا ہے, کانوں سے خون, چہرے پہ تماچوں کے نشان, کرتے کا دامن جلا ہوا. تیرا کوئی پتھر کا ذکر نہیں تو برداشت کر جائے. اتنا تھک گئی تھی حسین کی بیٹی, کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے بایاں رکھتی ہے, کبھی بایاں اٹھاتی ہے دایاں رکھتی ہے. 7 گھنٹے یہ شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. اب حوصلہ کرو تو پڑھتا ہوں. 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا, آواز یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا, وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے. ظالم کہتا ہے کیا ہوا؟ میں اس وقت سفیر کہتا ہے ظلم کی حد ہوتی ہے, میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں اس معصومہ نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی, اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کب سے پیاسی ہے, اللہ جانے. حوصلہ جا, حوصلہ, اللہ جانے. جی جی بسم اللہ. اللہ جانے کب سے پیاسی. تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے. اس سے زیادہ تھکا ہوا مجمع ہو, تجھے معجزہ دکھاتا ہوں پاک بی بی کا. اب آزیو ظالم حیا کا, لگتا ہے وہ بچی مر جائے. میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں, 9 مرتبہ اس نے تھک کے گرنے کی کوشش کی, رسی نے گرنے نہیں دیا. سنو تو پڑھتا ہوں. ظالم کہتا ہے بچی کون ہے, میرے سامنے لاؤ, دعا کر یا مجھے موت آ جائے یا پڑ جاؤ. 4 سال کی حسین کی بیٹی تخت یزید کے سامنے آئی. ظالم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جو کربلا سے شام تک نہ بولا وہ کہاں بولا؟ ظالم کہتا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے, آواز نہیں آئے.
آوازی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ ظالم نے رعونت سے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ پھر بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ ملعون نے اشارہ کیا شیمر کو، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز آئی ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، کوشش کرتی ہے، آواز باری الہ اس مجلس اعزاء کو منظور و مقبول پروردگار جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ باری الہ جو بے اولاد ہے اسے غلام علی اصغر عطا فرما۔ بالخصوص بابا سید اقبال شاہ صاحب کو زندگی والا بیٹا عطا فرما۔ باری الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب کے خزانے سے ادا فرما۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا فرما۔ کوئی مفلس ہے، تنگ دست ہے، خالق اس کی غربت، مفلسی، تنگ دستی دور فرما۔ باری الہ اگر کسی کو اپنے مکان کی خواہش اسے اپنا مکان عطا فرما تاکہ وہ غازی کا علم گھر پہ لگا سکے۔ باری الہ جس کو بھی مقامات مقدسہ کی زیارت یا حج بیت اللہ کا شوق ہے یا دل میں تڑپ ہے، خالق اسے مقتل حسین کی زیارت نصیب فرما، اسے حج بیت اللہ نصیب فرما۔ باری الہ ہم بے وارثوں کی طرح زندہ ہیں، ہم بے وارثوں کی طرح زندہ ہیں اور پورا شوب زمانہ ہے۔ باری الہ اتنے گریے، اتنے ماتم کے بعد میں حقیر اتنے بڑے مجمع میں 19 رمضان کی ڈھلتی ہوئی شام، ہاں جب علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں کوفہ میں، باری الہ میں تجھے اول مظلوم کا واسطہ دیتا ہوں۔ کائنات کا پہلا اور آخری، پہلا سب سے پہلا مظلوم ہے علی، جو خود فرماتے ہیں کہ میں کائنات کا پہلا مظلوم ہوں۔ جانتے ہو کتنا بڑا مظلوم ہے علی؟ میں نے خود یہ فکرہ پڑھا اور میں تڑپ گیا۔ ظاہر خلافت کے ممبر پہ علی آ کے بیٹھے، 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا، تڑپ کے روئے، کمبر قدموں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے، اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہا ہے؟ کمبر میری غریبی دیکھ، یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تازیانہ بھی لگ گئے۔ باری الہ 21 رمضان کی شہادت کا واسطہ، اتنی بڑی شہادت کا واسطہ دے رہے۔ باری الہ پورا شوب زمانہ ہے، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار، موالیان مولا اور مظلوم کربلا کے عزادار آباد ہیں، انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ کسی مشکل مقام پہ جہاں جلوس نکلنے مشکل ہوتے ہیں، جہاں جلوس نکالنے مشکل ہوتے ہیں، جہاں ماتمداری مشکل ہوتی ہے، جہاں مجلس عزا کروانی مشکل ہوتی ہے، باری الہ وہاں مومنین کی حفاظت فرما۔ خالق ہمارے 12ویں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ اگر اس قابل نہ ہو تو مولا کے سپاہیوں کے نالین برداروں میں ہمارا نام لکھ دینا۔ باری الہ مریں تو حسین حسین کر کے، اٹھیں تو علی علی کر کے، دامن آل محمد کا ہو شفاعت ہماری۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب صلی